بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کا کثرت کے ساتھ قرآن کریم بھی تلاوت کرنا ہمارے سلف صالحین، صحابہ و تابعین، بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے۔ ان کی زندگیاں بھی قرآن کریم کے احکامات کے مطابق تھی، اور وہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ تلاوت کا بھی بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جس آدمی کو جس سے جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اس کی چیزوں سے بھی اتنا ہی زیادہ اس کو لگاؤ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو کسی شاعر سے لگاؤ ہے تو اس کا کلام پڑھتے ہیں، اس کی کتابیں خرید کے پڑھتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں۔ کسی کی غزلیں پسند ہے، کسی کی نظمیں پسند ہے، کسی کی حمدیہ اشعار نعتیہ اشعار پسند ہے، تو آدمی ان کو سنتا رہتا ہے، گنگناتا رہتا ہے۔ اور بہت سے محروم القسمت ایسے بھی ہیں کہ جن کو گانے پسند ہیں، ان کے اپنے آئیڈیل ہیں، کچھ انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلانا ہیرو، فلانی ہیروئن، ان کا انداز اور ان کے گانے اور اسی طرح ان کے جو اور ادائیں ہیں وہ ان کو اپناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو پکے سچے ایمان والے لوگ ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، وہ دینی کاموں سے بالخصوص قرآن کریم سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ دائمی روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں نے جامع مسجد میں کوئی ستون ایسا نہیں چھوڑا جس کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم ختم نہ کیا ہو اور میں رویا نہ ہوں۔ یہ دیکھیے، بہت سے لوگوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ میں نے وہاں کی نہاری بھی کھا رکھی ہے، وہاں کی نہاری بھی کھا رکھی ہے، اس کے یہاں کی بریانی بھی کھا رکھی ہے، وہاں کے پائے بہت اچھے ہیں، وہاں کا حلیم بہت اچھا ہے۔ اب جس کا جو ذوق ہے، شوق ہے، وہ اس کے مطابق باتیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے فلاں کمپنی کا عطر بھی لگا رکھا ہے، فلاں کمپنی کا بھی، فلاں کا۔ آدمی کا ذوق ہے اپنا اپنا۔ کسی کو چائے کا بہت شوق ہے کہ میں نے یہاں کی چائے بھی پی رکھی ہے، وہاں کی بھی پی رکھی ہے، اور وہاں کی بھی پی رکھی ہے۔ تو جس آدمی کا جو ذوق شوق ہوتا ہے، جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کام کرتا پھرتا ہے، اور وہ اپنی مجلس میں ایسی ہی باتیں کرتا ہے اور ایسی ہی باتوں کو فخر کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو فوٹو کھنچوانے کا خواہ کا شوق لگا رہتا ہے، سیلفی لینا، اور بتاتے ہیں آگے کہ میں نے وہاں فلاں برج کے پاس، فلاں قطب مینار کے پاس، لال قلعے کے پاس، جامع مسجد کے پاس، اور جتنی بھی فیمس مشہور جگہیں ہیں، ان کو ایک جھک لگی رہتی ہے کہ وہاں چلے جائیں، چاہے کتنا ہی پیسہ خرچ کرنا پڑے، بس ایک فوٹو آ جائے، اور سیلفی لے کے پھر اس کو ہم ڈال دیں نیٹ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام وغیرہ پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ یہ صاحب وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو اپنا اپنا شوق ہے، ذوق ہے لوگوں کا، کسی کو کچھ چیز کا انہماک ہے، کسی کو کسی چیز سے شغف ہے۔ لیکن یہ اللہ والے لوگ، ان کو قرآن کریم سے شغف تھا، اور قرآن کریم واقعی چیز ایسی ہے کہ جس سے شغف اپنایا جائے، اس میں آدمی منہمک ہو جائے، کھو جائے۔ تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد کا کوئی ستون، کوئی پلر ایسا نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کر میں نے قرآن کریم مکمل نہ کیا ہو۔ ایک ایک قرآن پڑھیں سارے پلر کے پاس۔ جامع مسجد، ہر مسجد میں 5 7 10 ستون تو ہوتے ہی ہیں، اور جامع مسجد، اور اس زمانے کی جامع مسجد جو بادشاہ لوگ بڑی شان شوکت سے بنواتے تھے، دنیا بھر کے ان میں ستون ہوتے تھے۔ تو یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے سلف صالحین کو ایسا شوق عطا فرمایا تھا نیک اعمال کا، عبادات کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، کہ اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور بوقت تلاوت آہو بکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حضرت قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرا معمول تھا کہ میں صبح اٹھ کر اول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر حاضری دیتا اور انہیں جا کر سلام کرتا۔ ام المومنین ہیں، وہ سارے ایمان والوں کی ماں ہیں۔ ایک دن علی الصبح میں نے حاضری دی تو وہ کھڑی نماز میں مصروف تھیں، اور یہ آیت تلاوت کر رہی تھی، سورہ طور کی آیت نمبر 27، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اور اللہ نے بچا لیا ہم کو
جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے۔ یہ جنتی لوگوں کا بیان قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، یہ کہیں گے فمن اللہ علینا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہم پر کہ اس نے ہم پر رحم کھا کر، ترس کھا کر، مہربانی فرما کر یہ سخت قسم کے عذاب جو یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور لوگ جن کے اندر جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایمان کی دولت دے دی ہے، تو دنیا میں ایمان کی دولت دینے کے بعد، اسلام کی دولت دینے کے بعد اللہ نے ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچا لیا۔ کفر اور شرک جو آدمی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شرک کرنے والے تو ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو فمن اللہ علینا، اللہ کا بڑا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، جس کی وجہ سے ہم جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیے گئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اگر ہم مومن نہ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، کسی اور گھر میں پیدا ہوتے، کفر و شرک میں مبتلا ہوتے، تو ہمیشہ ہمیش کا عذاب جہنم کا ہمارا مقدر بن جاتا۔ لیکن فمن اللہ علینا، اللہ کا بڑا احسان ہوا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دے دی۔ تو یہ بھی شکر کی چیز ہے کہ اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر رکھی ہے، بہت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ وہ اس آیت کو بار بار دہراتی جاتی تھی اور دعا اور گریہ بھی کر رہی تھی، دعا بھی کر رہی تھی۔ یہ بھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو جب کوئی آیت رحمت کی گزرتی تھی، آپ رحمت کی آیت پڑھتے تھے تو اللہ سے رحمت طلب کرتے تھے۔ جہنم کی عذاب کی کوئی آیت گزرتی تھی تو وہاں رک کر اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ میں انتظار میں کھڑا رہا، حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میں انتظار میں کھڑا رہا کہ کب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سلام پھیریں گی اور میں سلام کر کے اپنے کام میں جاؤں گا، بھتیجے تھے۔ اور کھڑے کھڑے اکتا گیا، بہت دیر ہو گئی انہیں پڑھے جا رہی ہے کہ آیت کو دہرا رہی، اس لیے اپنے کسی کام سے بازار روانہ ہو گیا۔ سوچا کہ بھائی بہت ٹائم لگ رہا ہے انہیں، تو شاید لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہی ہیں، اتنا جو مجھے کام ہے بازار کچھ لے آنا خریدنا ہے، اتنا وہ خرید کے آ جاؤں، واپسی میں سلام دعا کر لوں گا۔ لوٹ کر آیا تو وہ اسی حال میں کھڑی نماز پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی، اتنا لمبا قیام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ ام المومنین ہے، ایمان والوں کی ماں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہے۔ بھلا انہیں کیا ضرورت رونے دھونے کی، ان کی تو صرف جنت میں ان کے محلات مکانات کنفرم ہے، نبی کی بیوی ہیں اور بڑی عالمہ فاضلہ فقیہہ اعلیٰ درجے کی سمجھدار، اور بڑی ان کی خدمات۔ لیکن وہی جو آج جمعے میں بات ہو رہی تھی، فکر آخرت ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو چین سے رہنے نہیں دیتا۔ اللہ کا ڈر اور خوف ایسا ہے کہ آدمی نیک اعمال بھی کرتا رہے تب بھی روتا ہے، نہ معلوم یہ اعمال قبول بھی ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور توفیق کے چھن جانے سے۔ اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دے رکھی ہے تو آدمی ڈرتا رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو مرضی ہے، اللہ کو اختیار ہے، جس سے چاہے توفیق چھین لے۔ نیک اعمال کی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بڑی پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی بہک جاتے ہیں غیر راستے سے، نہ نماز کے نہ روزے کے، پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ تو اس لیے توفیق نیک اعمال کی بہت بڑی دولت ہے اللہ کی، تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کثرت کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے انسان تھے۔ ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور نماز شروع کر کے سورہ جاسیہ پڑھنا شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ برابر ہے جو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، برا ہے ان کا یہ فیصلہ۔ بھلا نیک آدمی اور برا آدمی کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ جی، اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان، یہ دونوں اللہ کی نظر میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب ہے، وہ جنت میں رہے گا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا مستحق ہے، وہ جہنم میں رہے گا۔ تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن دنیا والے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں،
ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانک رہے ہیں، جو فرمانبردار ہے، نیک آدمی ہے، اس کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو بدکار آدمی ہے اور اعمال صالحہ نہیں کرتا اس کو بھی اسی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ تو شب بھر اسی آیت کو دہراتے رہے اور روتے رہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے رہے۔ تو یہ حضرات کی ادائیں ہیں جو ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری ان کو دے رکھی تھی۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا تھا، جنت کی سند ٹکٹ ان کو مل چکا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف اور فکر آخرت اتنا غالب تھا کہ ایک ایک آیت کو پوری رات یہ لوگ دہراتے تھے، روتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے کچھ ذرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔